ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا 8 رکوع شروع کریں گے آیت نمبر 62 سے، اور آج کی آیات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی ہوئے یا عیسائی ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک کام کیے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تین گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے چار گروہوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے یعنی مومن، پھر والذین ہادو، جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی یا عیسائی ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے۔ صابی جو ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے پھر ستاروں کی اور دوسری چیزوں کی پوجا شروع کر دی انہوں نے، لیکن صابی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ چار گروہ ہیں جس میں تین خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ کون کون سی؟ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے ہمیں ایک چیز کا یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آج کل غلط فہمی ہے نا آج کی دنیا میں، یہ بہت زیادہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کہ جو اگر ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور جو یوم آخرت پر ایمان لایا، اور اس نے نیک اعمال کیے، تو وہ کامیاب ہے۔ یہاں پر نہ کتابوں کا ذکر ہے، نہ یہاں پر رسولوں کا ذکر ہے۔ تو پھر بہت سے لوگوں کا یعنی یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہ اعمال کافی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور کوئی بھی ان کو غم نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں سے کوئی نا آیت کا ایک حصہ نکال کے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ آیت کو ہمیں ایز اے ہول دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کوئی بات ہو رہی ہے، اس سے بعد بھی کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم جب اس کو ایز اے صورت پڑھیں گے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کا کیا گناہ تھا کہ انہوں نے، وہاں پر یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، وہاں پر یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ انہوں نے یوم آخرت کا انکار کیا، اور پھر وہاں پر یہ بھی ذکر نہیں ہو رہا کہ انہوں نے نیک اعمال نہیں کیے۔ یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار کیا، اور وحی جو ہے وہ کون لے کر آتا ہے؟ نبی لے کر آتے ہیں۔ تو اس سے انڈائریکٹ یہاں پر نبیوں کا اور کتابوں کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن وہ اس کے انڈر ہی آتی ہیں۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، یعنی یہ چیزیں اس کے بعد ہی ہیں سب، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مقصد جو اس ساری ڈسکشن کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانا اور کتابوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جب ہم اگر ایک آیت کو ہم دیکھتے ہیں نا، آج کل کے دور میں جو فتنہ ہے سب سے بڑا، اس کا سبب ہی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہیں کوئی آیت کوٹ کر دی جاتی ہے، کہیں کوئی آیت کا حصہ کوٹ کر دیا جاتا ہے جس کے سے اس کے پورے معنی واضح نہیں ہوتے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے کیا نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک وحدت ادیان کا نظریہ ہے۔ یعنی وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے کہ تمام دین جو ہے نا وہ ایک ہی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اس کے بعد یوم آخرت پر ایمان لے آؤ، تو سب کامیاب ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وحدت ادیان کا جو فلسفہ ہے نا، وہ بہت گمراہ کن ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس وقت قابل قبول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آیا جائے گا۔ یعنی جو لوگ یہودی تھے، وہ اپنے دور کے حساب سے ان کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی اپنے دور کے نبی پر ایمان لائے، اپنی کتاب پر ایمان لائے، اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نصارہ جو تھے، عیسائی، انہوں نے اپنے دور کے مطابق انہوں نے جو اعمال کیے، اور پھر اس کے بعد صابی بھی جس دین پر تھے، لیکن ان کے اعمال اسی دور میں قابل قبول تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد اب کوئی بھی اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتا،
یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہ یہودی اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا تھا، وہ تورات پر ایمان لاتا تھا، تو آج بھی وہ اس پہ قائم رہ سکتا ہے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اور پھر یہ کہ ہم ان کا انکار نہیں کرتے، وہ تھیں لیکن وہ اپنے وقت میں قابل قبول تھیں، ٹھیک ہے، قابل عمل تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ہر شخص جو ہے نا وہ اس کا ایمان تبھی قابل قبول ہے جب وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور پھر ایک اور جگہ فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو پھر یہ کانسیپٹ رکھنا کہ جو جس دین پر ہے بس وہ اسی پر رہے، اور پھر وہ اگر نیک اعمال کرے گا تو وہ نجات پا جائے گا، یہ بالکل ایک باطل نظریہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں نا اس چیز کو اوپنلی کہنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ جیسے کرسچین ایک منسٹر کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ کسی گروپ میں آیا، اس نے یہ بولا کہ کمیونٹی سے اچھا تعلق رکھنا بہت ضروری ہے، ہم دنیاوی معاملات میں آپ سے لین دین کریں گے، لیکن اگر آپ آفٹر ڈیتھ کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ جہنم میں جائیں گے، آپ ہیل میں جائیں گے اگر آپ جیسس پہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو لیکن یہ چیز مسلمان نہیں کہہ سکتے، بہت اوپنلی نہیں کہہ سکتے کہ بس ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ یعنی مصلحت کے تحت اس چیز کا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ لوگ اگر اپنی شریعت پہ قائم ہیں تو وہ اوپنلی اس کو کرتے ہیں، اس کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، پھر اس کے بعد جو یوم آخرت پر ایمان لائے، پھر جو نیک عمل کرے، تو اس کے لیے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی آخرت میں اس کا ایمان جو ہے وہ اس کا قابل قبول ہوگا۔ یعنی اس ایمان آنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد وہ یہودی، عیسائی یا پھر سابی نہیں رہا۔ اس آیت سے ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اصل میں ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ اس کے بہت زیادہ ڈیٹیلز تو اتنی ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں ایک رکوع کور کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے میں تھوڑا سا ذرا اس کو شارٹ فارم میں کرواؤں گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے لیا عہد، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا، پکڑ لو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، ما فیہ لعلکم تتقون، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہاں پر اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ میثاق کہتے ہیں کہ جو ایک پختہ عہد جو ہوتا ہے نا، جس کے بعد کوئی رسپانسبلٹی بھی آتی ہے۔ اس کے لیے ڈفرینٹ دوسرے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں عہد کا بھی ہوتا ہے کہ عہد پورا کرنا چاہیے، لیکن وہ وعدہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں نا میثاق کا، تو میثاق وہ عہد ہوتا ہے کہ جو بہت سیریس عہد ایک ہوتا ہے، اور جس کے بعد کوئی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آتی ہے کہ اس کو اگر آپ نے قبول کر لیا تو اس کے بعد آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا اور پھر اس کے بعد ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ لٹرلی یہ زمین سے بلند ہو کے ان کے اوپر آ گیا، ان کو اپنے سروں کے اوپر نظر آ رہا تھا کہ یہ جیسے ابھی ہمارے اوپر گر جائے گا۔ اور وہ پھر جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی چیز شیک کرتی ہے، تو آپ کسی نہ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے سہارا تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ما آتیناکم، کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دے چکے تھے، ٹھیک ہے، اور اذ اخذنا میثاقکم، پہلے عہد لیا، بعد میں طور پہاڑ کو بلند کیا، وہ اس وجہ سے کہ وہ اس عہد کو سیریسلی نہیں لے رہے تھے۔ جیسے ہم بنی اسرائیل کا رویہ پڑھتے ہیں نا، تو وہ کسی بھی چیز کو سیریسلی نہیں لیتے تھے، ہر چیز کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جب انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے تنبیہ کرنے کے لیے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، اور پھر فرمایا کہ وَاذْکُرُوا مَا فِیہِ، کہ جو اس میں ہے اسے یاد رکھو۔ یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ بار بار اسے پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ جیسے ہم قرآن کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اس کو تذکیر کرو۔ تذکیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں اس کو بار بار پڑھیں، آپ اس کو آپس میں پڑھیں، خود پڑھیں، دوسروں کو اس سے نصیحت آپ دیں۔ بار بار اس کو پڑھیں گے تو ہم اس سے کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل کریں گے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی بچنے کی پہلی جو سٹیپ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ خود بچ جائیں، اور پھر دوسرا ہے کہ آپ نے اس کتاب کو اپنے پاس نہیں رکھنا، آپ نے اس کو دوسروں کو پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت دہشت زدہ صورتحال یہاں پر بنی اسرائیل کے لیے کی تھی، کیونکہ ان کا ایک
ایک قوم کا جیسے ٹرینڈ بن جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا، تو پھر اس وجہ سے اتنی شدت سے ان کو تنبیہ کی گئی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ یعنی کوئی بھی قوم جو ہے وہ اپنا عہد اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا اسی وقت پورا کر سکتی ہے، یا آپس میں کیا ہوا عہد، کہ جب وہ اس کو سیریسلی لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر بھی کیا کیا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، وہ پھر اس سے پھر گئے، یعنی اتنی تنبیہ کے باوجود، اتنی زیادہ شدت کے باوجود وہ اس وقت تو ڈر گئے پہاڑ کے بلند ہونے سے، انہوں نے اقرار کر لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پھر اس سے پھر گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہوتا تم پر، یا تم پر رحمت نہ ہوتی، تو تم فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور تو اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا، یا اگر رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو جو ہے نا ان پر اپنا فضل کیا، ان کو معاف فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جب دین سے انہوں نے منہ پھیر لیا تو اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ان میں نا۔ تو ہمیں یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہے نا وہ فضل ہے۔ ہمیں قرآن کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر فضل کیا، یعنی اپنا رسول بھیجا۔ تو اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول بھیجا، اور اگر اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیجتے ان میں تو یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور پھر یہ کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح کا رویہ ان کا تھا، کیونکہ یہ انہوں نے اپنی کتاب سے منہ پھیر لیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ جی، انہوں نے اپنے احکامات سے انہوں نے منہ پھیر لیا تھا۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد بھی کیا کیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور وَلَقَدْ اور یقیناً، علمتم جان چکے ہو تم، الَّذِينَ اعْتَدَوْا تم میں سے جن لوگوں نے زیادتی کی یا حد سے گزر گئے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو ہم نے کہا ان سے، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃ خاسئین ذلیل و خوار بندر۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خطاب ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ تم جان چکے ہو؟ کیونکہ یہ واقعہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ایک تو اس میں آم، عبرت تھی، اور اس کے بعد یہ واقعہ ان کو بھی پتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے جو لوگ تھے ان کو بھی اس واقعے کا پتا تھا۔ اور سب کا قانون کیا تھا کہ اس کا ہم مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے عبادت کا ایک دن مقرر کر دیا جائے کہ جس دن ہم کوئی کام نہ کریں، جس دن ہم فکر معاش بالکل سے اس سے ہٹ کے ہم اپنی عبادت کریں، اور نہ ہی ہم اس دن اپنا کوئی کام کریں گے، نہ اپنے ملازموں سے کروائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ دیر تو اس پہ عمل کیا، لیکن اب یہ دیکھتے تھے کہ ہفتے کے باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھیں جتنی ہفتے کے دن میں آتی تھی، اور پھر یہ کہ اس کو پکڑ نہیں سکتے تھے۔ تو اپنے دنیاوی نقصان کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ادھر سمندر یا دریا کے پاس انہوں نے ایک حوض بنا لیا، یا ایک سب کہہ لیں کہ اس کو ایک گڑھا ٹائپ بنا لیا انہوں نے، جس میں وہ مچھلیاں بند کر لیتے تھے اور پھر ہفتے کے دن ان کو پکڑ لیتے، مطلب ہفتہ گزار کے، اور پھر یہ کہ اتوار کو اسے پکڑ لیتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ یعنی اپنے آپ کو یہ بہت تیز سمجھتے تھے، یا اپنے آپ کو دین میں ہیلا سازیاں کرنے والے سمجھتے تھے کہ اس طرح سے ہم نے اللہ کا قانون بھی نہیں توڑا اور دنیاوی طور پہ بھی ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین میں جو راستے تلاش کرنا نا، ہیلا سازی کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کو کتنا ناپسند ہے کہ ایک تو اللہ کی بتائی ہوئی حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ پھر اس کو کسی نہ کسی طرح اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، اس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ عظیم پر کیا کیا؟ اللہ نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور بندر بنانے سے مراد یہ، اس میں دو رائے ہیں کہ ایک تو ان کو فزیکلی بندر بنا دیا، ٹھیک ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ان کو یعنی ان کا دماغ جو تھا وہ اس طرح ہو گیا کہ جانوروں کے لیول پہ چلا گیا کہ یہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی یہ سخت سزا دی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے روکا تھا، اور باقی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فجعلناہا، تو ہم نے بنا دیا، نکالن، نکالن ان کو، لما بین یدیہا، عبرت بنا دیا ان کو،
بینا یدیہا جو اس وقت کے لوگ تھے یعنی ان کے سامنے تھے، وما خلفہا اور بعد میں آنے والوں کے لیے، وہ موعظۃ اور نصیحت للمتقین متقین کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے نا، اس کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو عبرت بنا دیا، اس وقت کے لوگوں میں بھی اور پھر بعد کے لوگوں میں بھی۔ یعنی یہ جو مدینہ کے یہودی تھے نا، یہ ان کے آباء و اجداد ہی تھے جن کو یہ سزا ملی، تو پھر یہ خبر ان تک ضرور پہنچی تھی، ان کو پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور تم نے جان لیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اور موعظہ کہتے ہیں کہ نصیحت، یعنی ایسی نصیحت جس سے آپ کا عمل بدل جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہاں پر ان کے جو واقعات ہیں ان سے سبق حاصل کرو۔ اور پھر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی اپنے مطالبات بس نہیں کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے ان کے مطالبات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب کہا موسیٰ سے، موسیٰ نے لقومی اپنی قوم سے، ان اللہ امرکم یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ کہ تم گائے ذبح کرو، قالوا اتتخذنا انہوں نے کہا کہ کیا تو بناتا ہے حضوا ہمارا مذاق بناتے ہو ہمارا، قالا حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو پھر آگے ایک واقعہ کا ذکر آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ وہ کافی مالدار آدمی تھا لیکن اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو یہ بات یعنی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، یہ جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ آپ اس جھگڑے کا فیصلہ کریں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں خاص ورڈ ہے کہ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پہ یعنی ان کا جو ایک نبی کا سٹیٹس تھا نا، ان کو معلوم نہیں تھا، یہ اس میں بھی شک کرتے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے منافقین بھی کہتے تھے جب بدر میں حکم آیا یا احد کی لڑائی کا حکم آیا کہ قرآن میں ہمیں دکھائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہاں نازل کیا ہے حکم۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کا بتایا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم خود جا کر دیکھیں گے، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم یقین نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کے لیے اتنی ایک اب نارمل بات تھی، وہ اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ گائے کو مقدس سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا مذاق کر رہے ہیں یا ہمیں ایک ایسی چیز کا حکم دے رہے ہیں جو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں، اور قتل کے فیصلہ سے گائے کا کیا تعلق۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جاہل جو ہوتا ہے نا وہ ایک لفظ ہے، ایک عربی کا ورڈ ہے عاقل، یعنی عقل والا، اس کا اپوزٹ ہے۔ جاہل اور عاقل دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو بے فائدہ چیزوں میں کرتا ہے اور دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی مذاق اڑانے والا نہیں ہوتا۔ یہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی مطلب بہت زیادہ سیریس ہے یا مذاق نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ مذاق کرتے بھی تھے، لیکن وہ اس قسم کا کہ صحابہ اس پہ مسکراتے بھی تھے، آپ بھی مسکراتے تھے۔ لیکن یہاں پر جو مذاق کی بات ہو رہی ہے وہ ہے مذاق اڑانے والی بات پہ، یعنی دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کا جیسے کہہ لیں کہ تمسخر اڑانا، یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، اب دیکھیں آگے کیا مطالبات ان کے شروع ہو رہے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک، آپ انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، یبین لنا ما ہی کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ قالا حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول، آپ دیکھیں بار بار وہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرتن، یقیناً گائے، لا فاردن نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ ہی بہت کم عمر ہو، اوان بین ذالک دونوں کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون تو تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ پھر آ کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ گائے کیسی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو اسپیسیفیکیشن دیتے ہیں کہ ایسی گائے ہو کہ جناب بہت بوڑھی ہو، نہ بہت کم عمر ہو۔ تو اگر یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ اگر جتنے بھی ہم سوال زیادہ کرتے ہیں نا، یا بنی اسرائیل نے جتنے زیادہ سوال کیے تو کس کو مشکل میں ڈالا؟ اپنے آپ کو انہوں نے۔ حالانکہ ایک حکم آیا تھا کہ ایک گائے ذبح کر دو، تو کوئی سی بھی گائے وہ ذبح کر دیتے تو ان کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے
مذاق اڑانے کے طریقے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ، جس طرح سے مذاق اڑانے کے انداز میں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کا اینڈ ہو رہا ہے فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کہ اب کر دو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پر سٹاپ ہو جاتا ہے کہ بس اس کے بعد کوئی کویسچن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب وہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بہت زیادہ کم عمر کی ہو، دونوں کے درمیان ہو، بس اب کر دو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی اس پہ باز نہیں آئے، انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ آگے انہوں نے اور سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قالوا ادع لنا ربک، پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے رب سے پوچھو یا اپنے رب سے دعا کرو، یبین لنا، کہ وہ واضح کر دے، ما لونھا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، انہ یقول، پھر فرماتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے، یعنی میں اپنے پاس سے یہ حکم نہیں دے رہا تمہیں، وہ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء، کہ اس یقیناً جو گائے ہے وہ زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا، اس کا رنگ چمکنے والا ہو، تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ اب انہوں نے ایک اور مطالبہ شروع کر دیا کہ آپ پوچھیں کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے رنگ بھی وہ بتایا کہ جو عام طور پر گائے کا نہیں ہوتا، زرد رنگ کی گائے، اور بالکل ایسی ہو کہ اس میں یعنی چمکتا ہوا رنگ ہو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مطلب بنی اسرائیل جتنے زیادہ مطالبات کرتے جا رہے تھے، ان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ان کو وہ پورا کرنا پڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو اور چمکنے والا رنگ ہو، اور چمکنے والا رنگ بھی کیسا ہو کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہو۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی منظر، کوئی پھول، کوئی چیز آپ کو خوش کرتی ہے نا، تو آپ اس کو سٹیئر کرتے ہیں، آپ اس پہ زیادہ نظر لگا کے دیکھتے ہیں۔ تو ایسی گائے ہو کہ جو دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں۔ پھر انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ پھر اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ یہ کیسی ہو۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیہ تو وہ پہلے بھی پوچھ چکے تھے، اب یہ بات دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں آ کے ان کو احساس ہوا کہ اب ہم جو اللہ تعالیٰ سے اتنے زیادہ سوالات کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، اور اب ہمیں کسی نہ کسی طرح یہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ان پہ پریشر اتنا زیادہ ہو گیا تھا، جو وہ معاملہ تھا قتل کا، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے وہی کویسچن دوبارہ کیا کہ اب ہمیں بتا دیں کہ وہ کیسی ہو تو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ ہم پر وہ گائے جو ہے نا وہ مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کس طرح کی گائے ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو یہاں پر انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا انشاءاللہ، کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب تھوڑا سا سیریسنس ان کے اندر آ گئی کہ وہ اس حکم پر عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بھی اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ ان کا جو معاملہ تھا وہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا تھا۔ تو اس سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ پھر وہ گائے ان کو مل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ حق نہیں چھینا، یعنی وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ اتنے زیادہ سوالات کرنے کے بعد، اتنے زیادہ شکوک اٹھانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر لیں۔ آپ ایک یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنے کے قابل ہوتے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے۔ تو یہ توفیق ان کو، وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ وہ اب اتنے سوالات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے یہ حق چھین لیتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل کیا کہ وہ جو ہے نا اس حکم پر عمل کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول، یعنی ایسی گائے ہو کہ جو نہ زمین میں جوتی ہوئی ہو تو سیر الارض، زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور اس میں کوئی داغ نہ ہو، مسلمۃ صحیح سالم ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو۔ فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ قریب نہ تھے کہ وہ کرتے۔ تو اب دیکھیں کہ جتنے وہ سوال کرتے جا رہے ہیں اور اتنی ہی زیادہ گائے ان کے لیے تلاش کرنا مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو کہ جس سے کسی بھی قسم کا لیبر کا کام نہ لیا گیا ہو، یعنی نہ تو وہ ہل میں جوتی ہوئی ہو، نہ وہ کھیتیوں کو پانی دیتی ہو، نہ وہ جو ہے نا زمین میں ہل چلاتی ہو یا پھر کھیتی باڑی کرتی ہو، مسلمتن بالکل صحیح سالم ہو۔ اور پھر ایک اور مشکل کیا تھی؟ لا شیعۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی اگر یہ نہ ہو کہ وہ 90% زرد رنگ کی ہے اور 10% اس میں کوئی اور ہے، نہیں، وہ 100% جو ہے وہ زرد رنگ کی ہے، جو کہ دیکھا جائے تو وہ پاسبل نہیں تھا ڈھونڈنا جب تک اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہ کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس خاص قسم کی گائے کی شرط لگا دی
اب انہوں نے کیا کہا کہ اب ان کا اگر ذبح کرنے کا ارادہ ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب تم نے صحیح واضح بات کی ہے، اب تم نے ہمیں صحیح بات بتائی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ان کو گائے مل گئی، اور وہ گائے کیسے ملی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا کہ اس کو وراثت میں ایک گائے ملی تھی اپنے والد سے، اور وہ بالکل وہی گائے تھی کہ جو ان کی شرائط پر پوری اترتی تھی۔ انہوں نے اس کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا کہ یہ میرے والد کی طرف سے مجھے ورثے میں ملی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ جب انہوں نے اصرار کیا خریدنے میں، تو اس نے کہا کہ سونے کے بدلے، یعنی تول کے جتنا گائے کا وزن ہوگا اتنا سونا مجھے دو۔ تو کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو ٹوٹل اثاثے تھے اس کا بڑا حصہ جو تھا وہ اس لڑکے کے پاس چلا گیا۔ تو انہوں نے اپنے سوالات کی وجہ سے اتنا مشکل جو ہے نا اپنے آپ پر انہوں نے کیا، اپنے لیے مشکل کھڑی کی، اور پھر بھی اس گائے کو خریدا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے فذبحوها، تو انہوں نے ذبح کر دیا اسے، یعنی مطلوبہ گائے ڈھونڈ لی اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، اور پھر یہ ہے کہ وہ ایسے کرنے والے دکھائی نہ دیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن ایک تو ان پہ پریشر بہت تھا، سوسائٹی میں بہت زیادہ یہ جھگڑا بڑھ گیا تھا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا گائے کی جو گائے سے محبت تھی، گائے کو مقدس سمجھنا، وہ بھی نکل کے سامنے آ گیا تھا۔ اب وہ کسی طرح ان کو اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ اس وجہ سے ان کو کرنا پڑا، حالانکہ وہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انسان جب کوئی کام کرنا نہیں چاہتا نا تو پھر اس میں سے اتنا زیادہ بحث تلاش کرتا ہے، اس حکم سے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے تاکہ وہ اس حکم سے بچ جائے۔ تو آج کا لیسن الحمدللہ یہاں پر ہمارا جو ہے نا آیت کمپلیٹ ہوئی، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ سوالات جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ سیکھنے کے لیے آپ سوال کرتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا، علم سیکھنے کے لیے سوال کرنے کی بہت زیادہ انکریجمنٹ ہے کہ آپ وہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ سوال سے آپ کے بتانے والے کا مذاق اڑانا، یا پھر یہ کہ ایسا کوئی کام کہ جس سے آپ دین میں مشکلات آپ پیدا کریں، خاص طور پہ اس وقت منع کیا گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی تھی، تو اس وقت کوئی ایسا سوال کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے تھے، کیونکہ اگر کسی کے پوچھنے کی وجہ سے کوئی چیز حلال چیز ہے وہ حرام ہو جائے، یا پھر کوئی مشکل کھڑی ہو جائے، تو پھر یہ جو ہے نا یہ اس سوال سے روکا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا رویہ ہی یہی تھا کہ ان کے سوالات سیکھنے کے لیے نہیں تھے، ان کے سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اریٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے تھے۔ اور ہم ان کے رویوں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جہاں نبیوں کو قتل کیا، وہاں پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسٹیٹس کو نہیں سمجھا کہ ایک نبی کا کیا اسٹیٹس ہے، اور اس سے اگر ہم ایک سوال کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ صرف یہ کہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کے سوال کرتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں، انہوں نے بہت دفعہ ایسا کیا۔ واقعہ سبت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد ہم اس واقعہ میں دیکھتے ہیں، گائے کے واقعہ میں۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں لیکن اس میں فتنہ تلاش نہ کریں، کیونکہ اللہ کی آیات جو ہے نا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن کچھ لوگوں کے حق میں حجت بنے گا اور کچھ کے خلاف حجت بنے گا۔ تو جو لوگ اپنی آیات کو، اپنے قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی فتنہ تلاش کریں، تو وہ ان کا قیامت کے دن قرآن ان کے خلاف جو ہے نا وہ گواہی دے گا، ان کے خلاف حجت بنے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، بنی اسرائیل کے جو رویے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان میں ہیلے بہانے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے اسکالرز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلے بہانوں کے ذریعے ان کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل ہمیں، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، کہ بہت فتنوں کا دور ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے آج کل کے دور میں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ہے نا، اگر کوئی اس سینس میں بتا رہا ہے کہ آج کل دور بدل گیا ہے، اب ایسے ہیں اور اب تو ایسا کرنا ہی پڑتا ہے، تو کوئی بھی دین میں کسی بھی ہیلہ سازی کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو سود کا اگر نام بدل کے بھی اگر کوئی بتا دے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اگر شراب ہے، وہ نام بدل بدل کے بھی پی جائے تو وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ جو امت تھی یہود کی، اس کے حالات اتنی ڈیٹیل سے کیوں بتائے گئے؟ ایک بات جو انہوں نے کہی، اچھا گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، یہ بھی قرآن میں ذکر کی گئی، صرف ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اس طرح کے کاموں سے بچو، دین میں ہیلہ سازی سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور آج کی جو آیات ہم نے سیکھی ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی ہم اپنے لیے ضرور پوائنٹ لیں، اور بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کرسچنز ہیں،
اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے ہاں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہود سے پوچھیں تو وہ اپنے رائٹ پر ہوں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو قبول کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی باس ہے، کوئی امپلائی ہے، ٹھیک ہے، اگر امپلائی کہتا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ امپلائی، تو وہ اس کی رائے تو نہیں مانی جائے گی نا۔ کوئی بھی فرقہ کہے، کوئی بھی مذہب کہے کہ میں بیسٹ ہوں، وہ بات اس کی نہیں مانی جائے گی، بات باس کی مانی جائے گی جو کہے گا کہ ہاں یہ امپلائی بیسٹ ہے۔ اسی طرح بات اللہ کی مانی جائے گی کہ اس کے نزدیک کون سا دین قابل قبول ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے، اور ان آیات کو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ موقع دیں، انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ان کو دیکھیں۔ باقی جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی اگر کچھ کہنا چاہتا ہے، 5 منٹس ہیں ہمارے پاس، کوئی شیئرنگ یا پھر کوئی کویسچن ہو آپ لوگوں کا۔